ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها 12ویں پارے کا خلاصہ تفسیر پیش کیا جا رہا ہے۔ پارے سے چند آیات پہلے سورہ ہود شروع ہو رہی ہے، وہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ سورہ ہود کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے استغفار اور توبہ کا حکم دیا ہے۔ استغفار اور توبہ جب یہ دونوں کلمے اکٹھے آ جائیں تو ان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ استغفار جو سابقہ گناہ گزر چکے ان سے معافی مانگو، اور توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرو۔ یعنی جب استغفار اور توبہ دونوں اکٹھے لفظ آ جائیں تو ان کا معنی یہ ہوگا استغفار کا جو گناہ ہو چکے ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اور توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر لو۔ آگے یہ بات ذکر کی وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اللہ ہر فضل والے کو اس کا فضل دیں گے۔ فضل کا لفظ 2 مرتبہ استعمال کیا گیا۔ پہلے فضل سے مراد نیک اعمال ہے، اور دوسرے فضل سے مراد جنت ہے۔ یعنی تم نیک عمل کر کے جنت کو حاصل کر لو۔ فضل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 2 آدمی بطور مزدوری آپ رکھ لیں، آپ ان کا وقت متعین کر دیں، مزدوری متعین کر دیں، وہ دونوں مزدوری کر لیں، وقت پورا ہو جائے، آپ ایک مزدور کو جتنی طے شدہ مزدوری ہے اتنی دے دیں، اور دوسرے مزدور کو طے شدہ مزدوری دے کے مزید بھی اپنے طرف سے کچھ دے دیں۔ جو مزید آپ دے رہے ہیں اس کو فضل کہتے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ جنت کو فضل کیوں کہا گیا؟ جنت کو فضل اس لیے کہا گیا کہ ہمارے محدود عمل، چند سال ہم عمل کرتے ہیں، محدود عمل کے بدلے میں لامحدود جنت ہے، لامحدود نعمتیں ہیں، اس وجہ سے جنت پر فضل کا لفظ بولا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ زمین پر جو بھی رینگ کر چلنے والا، کوئی انسان ہے، حیوان ہے، کوئی بھی چپایا ہے، کیڑا مکوڑا، یعنی ہر کسی کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اور اس مسئلے کو کتنی تاکید سے بیان کیا۔ اصول تو یہ تھا کہ رزقها علی اللہ، اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا علی اللہ رزقها، خبر مقدم مبتدا مؤخر کر دیا، یعنی اللہ ہی کے ذمے اس کا رزق ہے، کسی اور کے ذمے نہیں ہے۔ اس میں تاکید پیدا ہو گئی۔ ایک سوال ہے بعض لوگ کرتے ہیں کہ دیکھیے اگر رزق کا ذمہ اللہ نے ہی لیا ہے تو کئی لوگ بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں، وہ کیوں مرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں رزق دینے کا وعدہ کیا ہے۔ جس آدمی کی موت ہی بھوک کی وجہ سے لکھی گئی ہے، اس نے مرنا ہی اس کیفیت میں ہے، تو اس کی چونکہ موت ویسی ہے تقدیر غالب آ جاتی ہے، ورنہ جب تک زندگی ہے اس وقت تک رزق اللہ ضرور دیتے ہیں۔ آگے فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، مستقر کہتے ہیں مستقل قیام گاہ کو، مستودع کہتے ہیں عارضی قیام گاہ کو۔ اللہ مستقل اور عارضی قیام گاہ دونوں سے واقف ہیں، دونوں کو جانتے ہیں۔
یہ جملہ لا کے اس مسئلے کو واضح کیا گیا کہ انسان جہاں بھی چلا جائے، دنیا کے کسی خطے میں چلا جائے، اللہ اس کو وہاں رزق پہنچائیں گے۔ اور اس جملے سے یہ معنی بھی ثابت ہو گیا کہ انسان کا جو رزق ہے یہ رحم مادر، ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتا ہے، ماں کے پیٹ سے ہی رزق شروع ہو جاتا ہے، یعنی منہ بند پر خوراک بند نہیں، تنی والے رستے نو لگائے دند نہیں، ماں کے پیٹ سے رزق شروع ہو جاتا ہے اور آخری لمحات تک یہ رزق کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت و حیات پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ زیادہ عمل کون کرتا ہے، زیادہ نمازیں کون پڑھتا ہے، زیادہ روزے کون رکھتا ہے، زیادہ حج کون کرتا ہے، صدقہ خیرات کون کرتا ہے، نہیں یہ نہیں کہا، بلکہ کیا فرمایا احسن، زیادہ خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ خوبصورت عمل کون سا ہوتا ہے؟ جس میں انسان کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو اور عمل سنت کے مطابق ہو، اور ان دو شرطوں سے پہلے ایک اور بھی شرط ہے کہ انسان کا کھانا پینا حلال کا ہو، یعنی تین چیزیں، کھانا پینا حلال کا ہو، عقیدہ صحیح ہو، اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ یہ تین شرطیں جس عمل میں پائی جائیں وہ عمل خوبصورت بن جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں سے جو سردار تھے وہ کہنے لگے کہ نوح ایسے کر، یہ جو تیرے مارنے والے غریب غربا ہے نا، اراذلونا، ہماری نظروں میں یہ بہت ہی گھٹیا لوگ ہیں، ان کو تھوڑا سا اپنے سے دور کر اور ہم تیری بات سنتے ہیں کہ تو کہنا کیا چاہتا ہے۔ انبیاء کے جو اول پیروکار ہوتے ہیں وہ فقیر اور غرباء لوگ ہوتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے ماننے والے ہیں، میں ان کو کیسے دور کر سکتا ہوں؟ یہ تو صبح و شام رب کو پکارنے والے ہیں، میں اپنے آپ سے کیسے دور کر سکتا ہوں؟ تم نے اگر ماننا ہے ٹھیک، نہیں ماننا تمہاری مرضی ہے، یہ میں اپنے سے دور نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں یہ میری بنیاد کے ساتھی ہیں، آغاز کے ساتھی ہیں۔ یہاں سے ایک نکتہ ملا، ہر داعی کو اور ہر لیڈر کو اس سے یہ نکتہ ملا کہ جو اپنے ابتدائی ساتھی ہوتے ہیں ان کو بھولنا نہیں چاہیے، ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے اور ان کے حقوق اور ذمہ داری کا خیال رکھنا چاہیے۔ آگے ایک بہت بڑا عقیدے کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ کفار کا یہ دعویٰ تھا کہ جو نبی ہے یہ مشکل کشا ہونا چاہیے، مختار کل ہونا چاہیے، عالم الغیب ہونا چاہیے اور فرشتہ ہونا چاہیے۔ یہ کفار کا مطالبہ تھا کہ نبی ان خوبیوں کا حامل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نفی نوح علیہ السلام کی زبان سے کروائی کہ ان کو کہہ دو کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، ولا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، غیب کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اور اسی طرح میں تم میں سے کسی کا مالک بھی نہیں ہوں، میرے پاس کوئی اختیار بھی نہیں ہے، میں تو اللہ کی طرف سے پیغام رسان ہوں، دعوت دینی اور وہ دے رہا ہوں، میری ذمہ داری یہ ہے، باقی ملکیت، حکومت، بادشاہت اللہ کی ہے۔ یعنی سب عقائد کی نفی کر دی، مختار کل کی، علم غیب کی، یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آگے نوح علیہ السلام کے قصے میں یہ بات ذکر کی گئی، جب ان کو بتا دیا گیا کہ آپ کی قوم میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں، آپ ایسے کرے کشتی تیار کرے۔ کشتی تیار کرنی شروع کی تو قوم والوں نے مذاق شروع کر دیا کہ دیکھو پہلے دعوت دیتے رہے، اب کشتی شروع کر دی ہے، یہ عجیب نبی ہے، نبی ایسے ہوتے ہیں جس طرح کے لوگ فضول باتیں کرتے ہیں۔ خیر نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی اس کشتی میں ہر چیز کا جوڑا جوڑا بٹھا لو۔ 80 آدمی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق ان کے ساتھ ایمان لائے، ان کو بٹھا لو، ہر چیز کا جوڑا جوڑا بٹھا لو، اور نشانی یہ بتائی تنور سے جب پانی نکلنا شروع ہو جائے،
اب دیکھو تنور کے اندر آگ جلائی جاتی ہے، اب تنور سے پانی نکلنا یہ خلاف عقل ہے، یہ خلاف عقل ہے۔ لیکن جب کوئی قوم اللہ کی عبادت چھوڑ کے، اس کی توحید چھوڑ کے غیر کی طرف چلی جائے، یہ بھی خلاف عقل ہے، یہ بھی خلاف عقل۔ خلاف عقل عمل کرنے والے اور عقیدہ رکھنے والوں کے لیے جو نشانی عذاب کے لیے بتائی گئی وہ بھی خلاف عقل۔ تو کہتے ہیں نا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو ان کا رویہ تھا اللہ نے بھی اسی سلسلے سے تنور سے کہا جب پانی نکلنا شروع ہو جائے تو سمجھو اللہ کا عذاب شروع ہو گیا۔ خیر، نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافس، کنعان۔ 3 مسلمان تھے، کنعان کافر تھا۔ بیٹے کو کہا بیٹا میرے ساتھ سوار ہو جا اور تو کافروں کے ساتھ نہ ہو، یہ نہیں کہا ولا تکن مع الکافرین، کہا نا، کیا کہنا چاہیے تھا؟ ولا تکن مع الغارقین، تو غرق ہونے والوں سے نہ ہو، ان کے ساتھ نہ شامل ہو، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کافرین۔ کیوں؟ غرق ہونے کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، غرق تو نیک لوگ بھی ہو جاتے ہیں، پانی کے اندر ڈوب جاتے ہیں، تو کافرین کہا۔ کافرین کا تعلق یعنی آخرت سے، یا آخرت میں وہ ناکام لوگ ہیں، نامراد لوگ ہیں۔ غرق ہونا، بلکہ مسلمان اگر ڈوب کے مر جائے وہ تو شہادت کی موت ہے، تو اس لیے ولا تکن مع الکافرین کا۔ اس نے کہا ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج جس پر اللہ کی رحمت ہوگی وہی بچ سکے گا، اور کوئی نہیں بچ سکے گا۔ یہاں سے یہ نقطہ ملا، جب اللہ کی پکڑ آ جائے، جب اللہ کی عذاب آ جائے، اس وقت جتنے ہیلے بہانے بنا لو کوئی بھی کارگر ثابت نہیں ہوتا، سب ناکام ہے رب تعالیٰ کے فیصلوں کے سامنے۔ نوح علیہ السلام نے درخواست کی اللہ میرا اہل ہے، فرمایا تیرا اہل نہیں ہے، یہاں قانون کے رشتے چلتے ہیں، خون کے رشتے نہیں چلتے۔ خیر، نوح علیہ السلام نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معذرت کی۔ آگے حود علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا۔ حود علیہ السلام کی دعوت میں 3 بنیادی چیزیں، عقیدہ توحید، اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ اگر مجھے اللہ نے رسول بنا کے نہ بھیجا ہوتا تو مجھے تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت تھی، یہ اللہ نے میری ذمہ داری لگائی ہے، میں اس لیے تمہیں بار بار سمجھا رہا ہوں۔ اور اسی طرح کہا کہ تم ایسے کرو، سابقہ زندگی میں جو گناہ ہو چکے استغفار کر لو، معافی مانگ لو، فائدہ کیا ہوگا؟ جتنی قوت تمہارے پاس ہے اللہ اس قوت کے اندر اضافہ فرما دیں گے۔ قوم والوں کو سمجھ نہ آئی، الٹا کہنے لگے یہ جو حود ہے جو نعوذ باللہ بیکی باتیں کرتا ہے نا، ہماری کسی بزرگ کی نا اس کو بد دعا لگ گئی ہے، جس طرح کہ آج مشرکوں کا انداز ہے۔ مولانا محمد حسین شیخ اوپری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر نور سے منور فرمائے، فیصل آباد تقریر کر کے واپس آ رہے تھے، راستے میں روڈ ایکسیڈنٹ ہوا، ان کی ٹانگیں جو ہے ٹوٹ گئی، تو کئی اسٹیجوں سے آواز آئی ہمارے بزرگوں نے ان کی ٹانگیں توڑ دی ہیں، کئی اسٹیجوں سے آواز آئی۔ بزرگ جب ٹھیک ہوئے اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی، فرمانے لگے بھی یہ ٹانگیں کاٹنا تو کتوں کا کام ہی سنا تھا آج تک، اب پتہ چلا کہ بزرگ بھی یہ کام کر لیتے ہیں۔ تو یہ عجیب انداز ہے مشرکوں کے پاس، جب کوئی دلیل نہیں ہوتی اس طرح کی فضول دلیل۔ اور پھر دیکھیے نبی جرأت مند کتنا ہوتا ہے، فرمایا فقیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، میں نے تو دعوت توحید پیش کرنی ہی کرنی ہے، جو تم سے ہوتا ہے میرے خلاف مکر و فریب، سازشیں، پلان، جو تم کر سکتے ہو کر لو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ نبی کی جرأت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو آدمی حق پر قائم ہے ساری دنیا بھی اس کے مخالف ہو جائے وہ لرزتا نہیں ہے، وہ کانپتا نہیں ہے۔ آگے صالح علیہ السلام کے قصے میں ایک بات کہی گئی، قد کنت مرجوًا، صالح ہماری تو تیرے اوپر بڑی امیدیں تھیں، یہ نوجوان ابھرتا ہوا نوجوان ہماری قیادت سیادت کرے گا اور قوم کے لیے کوئی کام کرے گا، اور تو نے یہ نیائی کام شروع کر دیا، ہمارے بتوں کی مخالفت شروع کر دی، دعوت توحید شروع کر دی ہے، ہم تو بڑی امید لگا کے بیٹھے تھے۔ اس سے یہ نقطہ ملا،
جو نبی ہوتے ہیں وہ اپنے معاشرے کے اندر مثالی لوگ ہوتے ہیں سیرت اور کردار کے لحاظ سے۔ یہاں سے یہ نقطہ بھی ملا، جو بھی انبیاء کے مشن پہ چلنے والے داعی حضرات ہیں ان کو بھی نبیوں جیسا کردار رکھنا چاہیے، ان کے کردار پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت سے پہلے لوگ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، یعنی نبی نبوت سے پہلے بھی اپنے معاشرے کے اندر سیرت و کردار کے لحاظ سے ممتاز ہوتا ہے۔ آگے جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے مہمانوں کی شکل میں آ گئے، آ کے سلام کا جواب دیا۔ جلدی سے ابراہیم علیہ السلام گئے، بچھڑا بھون کے لے آئے۔ بڑی تیز سروس تھی یار، کیا خیال ہے، چند لمحوں کے اندر بچھڑا ذبح کرنا، روسٹ کر کے لانا، تو جلدی سے روسٹ کر کے لے آئے۔ یہاں سے یہ نقطہ ملا کہ آپ کے پاس مہمان آ جائے، آپ زیادہ ہیل و حجت نہ کریں، جو چیز موجود ہے پیش کر دیں۔ اس کے ضمن سے ایک نقطہ میرے ذہن میں بھی کئی دفعہ آتا ہے، کیونکہ قرآن مجید سے ہی مسائل ملتے ہیں ہمیں یا حدیث سے۔ جس طرح جدید دور ہے، کئی لوگ مریض ہیں، بعض لوگ بعض چیزیں نہیں کھا سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام گئے، بچڑا روسٹ کر کے لائے، مہمان نہیں کھا سکے، مہمان نہیں کھا سکے۔ اس لیے جو آدمی اپنے مہمانوں کو کھلانا چاہتا ہے، بہتر یہ ہے کہ احسن انداز سے ان سے پوچھ لے کہ ابھی آپ کے لیے چیز تیار کرنی ہے، جو آپ زیادہ پسند کرتے ہیں، جو آپ کے لیے زیادہ موافق ہے، ہم وہی تیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ بھی پوچھنے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، ایک اچھا انداز ہے۔ قبل از وقت بھی مہمان آ رہا ہے، آپ فون کر کے پوچھ لیں، آپ جو چیز پسند کرتے ہیں ہم وہ تیار کر دیتے ہیں، تاکہ مہمان اچھی طرح آپ کے پاس بیٹھ کے کھا لیں۔ یہ بھی ایک نقطہ اس کے بیچ میں سے سمجھ آتا ہے۔ خیر، جب خوشخبری دی کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا، اور اسحاق جوان ہوگا، شادی ہوگی، آگے بیٹا بھی ہوگا، اس کا یعقوب اس کا نام ہوگا، بیوی قریب کھڑی تھی، وہ ہنس پڑی، بیٹا کیسے ہوگا، میں تو باج ہوں۔ خیر، اس سے پتہ چلا کہ ہنسنا منع نہیں ہے، زیادہ ہنسنا منع ہے، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کرتا ہے۔ ہاں، مناسب انداز میں ہنسنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکراتے تھے، صحابہ بھی ہنستے تھے، لیکن زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ خیر، وقت تھوڑا ہے، ورنہ اس حوالے سے کہ ذبی ابراہیم اسماعیل علیہ السلام ہے یا اسحاق علیہ السلام ہے، سورۃ یہ صافات کے اندر انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے، فاستقم کما امرت، آپ کو جیسے حکم دیا گیا ہے آپ استقامت اختیار کریں، ڈٹ جائیے دین پہ۔ دیکھیے، استقامت دو قسم کی ہوتی ہے، عقیدے میں استقامت، عمل میں استقامت۔ اگر عقیدے میں استقامت نہ ہو، کمزوری آ جائے تو انسان کے اندر شرک آ جاتا ہے۔ عقیدے میں استقامت نہ ہو تو شرک آ جاتا ہے، اور عمل میں اگر استقامت نہ ہو تو انسان کے اندر بدعت آ جاتی ہے۔ اس لیے عقیدہ اور عمل دونوں کے اندر استقامت ہو، جو کتاب و سنت سے چیزیں ثابت ہیں انہی کو ہی اپنایا جائے۔ آگے یہ بات ذکر کی گئی، جس قوم کے اندر مصلحین شامل ہے وہاں اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ اس سے پتہ چلا کہ اپنے مصلحین سے محبت کرنی چاہیے اور قوم کے اندر مصلحین پیدا کرنے چاہیے۔ اور چلتے چلتے ایک بات یہ بھی ذکر کی، دنیا میں انسان رہتے ہوئے کبھی کبھی پریشان ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، دین کا کام کرتے ہوئے داعی حضرات گھبرا جاتے ہیں۔ اگر کہیں دل گھبرا جائے، پریشان ہو جائے، تو نبیوں کے قصے پڑھ لیا کرو، لنثبت بہ فؤادک، نبی کو حکم ہے کہ آپ نبیوں کے قصے پڑھ لیا کرو، آپ کا دل مضبوط ہو جائے گا۔ اور امتیوں کا بھی یہ حکم ہے، نبیوں کے قصے پڑھو، ان قصوں کو سنو، تمہارے دل کے اندر مضبوطی آ جائے گی، ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ آگے سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا ہے۔ احسن القصص کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے دنیا کے اندر، ہر واقعے سے سبق اخذ کیے جاتے ہیں، یہ سبق ملا، یہ سبق ملا، یہ سبق ملا۔ اس واقعے کے اندر بے شمار اسباق ہیں، آپ اس واقعے کو پڑھیں گے، ہر کلمے میں اور ہر واقعے میں، ہر بات کے اندر آپ کو سبق ملے گا۔ یعنی اس لیے اس کو احسن القصص کا، احسن القصص کا معنی یہ نہیں ہے کہ سواد بڑا ہے اس میں، جس طرح کے قوم نے عام انداز بنایا ہوا اس میں سواد بڑا ہے۔
یہ احسن القصص کا معنی نہیں ہے. احسن القصص کا معنی یہ ہے سمجھنے والے کے لیے، بصیرت رکھنے والے کے لیے اس واقعے کے اندر بہت بڑے سبق ہیں. آگے جناب یوسف علیہ السلام نے خواب ان کو آیا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا 11 ستارے، سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں. جب خواب دیکھا، یہ خواب اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو بیان کیا. وہ بھی اللہ کے نبی تھے، علم نبوت ان کے پاس تھا. وہ سمجھ گئے. کہا بیٹا اس خواب کو بیان نہ کرنا. فیقید لک کیدا، اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا، وہ تیرے لیے کوئی تدبیر کریں گے. اس سے یہ نقطہ سمجھ آیا، آپ شاگرد کو، بیٹے کو کسی کام سے منع کریں تو ساتھ مقصد بھی بتا دے، بیٹا میں نے اس کام سے منع کیا، میرا مقصد یہ ہے. یعقوب علیہ السلام نے ساتھ مقصد بھی بتایا. فیقید لک کیدا، بیٹا خواب بیان کرے گا تیرے خلاف کوئی چال چلیں گے. تو اولاد کو آپ نے کسی کام سے روکنا تو ساتھ مقصد بھی بیان کر دے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوال کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے. اصل میں مشرکین مکہ نے یہود سے ملاقات کی، پوچھا کہ ہمیں کوئی ایسا سوال بتاؤ کہ ہم اس نبی سے پوچھیں اور نبی کو جواب نہ آئے. انہوں نے کہا اچھا ایسے ان سے سوال کرو کہ یعقوب علیہ السلام تو کنعان میں رہتے تھے، یہ مصر میں کیسے آ گئے، یہ مصر میں کیسے آ گئے. تو یہ سوال کیا. اس کے جواب میں پوری سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے. فرمایا سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. دیکھو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا، بالآخر ان کو یوسف علیہ السلام کے سامنے منت سماجت کرنی پڑی. وہ ان کے سامنے فقیر غریب ہو کے، کنگال ہو کے ان کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں. اس میں نشانی ہے کہ ایک وقت آئے گا اس نبی سے تم حسد کر رہے ہو، ایک وقت آئے گا اس نبی کے سامنے تم بھی منت سماجت کرو گے غلہ مانگنے کے لیے. جب سمامہ بن اسال نے غلہ بند کر دیا تھا تو منتیں سماجتیں کرنے پہ اترے تھے کہ نہیں، بھی ہمارا غلہ جاری کر دو. اور اسی طرح جس طرح بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو باپ سے دور کیا، کنویں میں ڈال دیا، مصر میں پہنچ گئے، اللہ نے تخت مصر کا وارث بنا دیا، اور پھر کہاں سے کہاں تک اللہ نے مقام دیا، اسی طرح تم نے اس نبی کو مکہ سے نکالنے کی کوشش کرتے ہو. یہ نکلے گا دوسرے جگہ پہ جا کے آباد ہوگا، وہاں اس کی حکومت قائم ہوگی اور اللہ اس کو اتنی قوت عطا کرے گا تم اس کے سامنے فقیر مسکین بن جاؤ گے اور اس مکہ کے علاقے پر بھی اس کی حکومت آ جائے گی. واقعتاً ایسے ہوا. خیر اور بھی کئی اس میں توجیہات موجود ہیں. بھائیوں نے مشورہ کیا کہ یہ یوسف نا احب الی ابینا، ہمارے باپ کا سب سے زیادہ محبوب ہے. زیادہ محبت بھی بسا اوقات فتنے کا سبب بن جاتی ہے. محبت بھی ایک حد تک ہونی چاہیے. زیادہ محبت فتنے کا سبب، محب کے لیے بھی اور محبوب کے لیے، دونوں کے لیے فتنے کا سبب بن گئی. خیر مشورہ کرتے گئے، فائنل یہ ہوا کہ اس کو کنویں میں ڈال دیں تاکہ کوئی قافلہ آنے والا اٹھا لے گا، دور لے جائے گا. باپ سے جا کے بات چیت کی. یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے خطرہ ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا لے، تم کوتاہی کرو اس کے معاملے میں. بسا اوقات انسان کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ پورا ہو جاتا ہے، نکلا ہوا کلمہ پورا، اس لیے سوچ سمجھ کے کلمہ نکل. انہوں نے بھیڑیے کا کلمہ بولا تو انہوں نے بھیڑیے کا ہی مکمل بہانہ بنا لیا. دیکھو نا، جو کلمہ زبان سے نکلا اسی کو ہی انہوں نے بنیاد بنا لیا. خیر جب لے گئے انہوں نے وہاں جا کے کنویں میں پھینک دیا، قمید اتارا، جھوٹا خون لگایا. شام کو واپس ہے، وجاؤ عشاء یبکون، روتے ہوئے. یہاں سے یہ نقطہ ملا، یبکون، جو آدمی جھوٹا ہوتا ہے اس کی آواز بڑی اونچی ہوتی ہے، جھوٹے بندے کی آواز بڑی اونچی ہوتی ہے. یبکون، شام کو روتے ہوئے آ رہا ہے. یعقوب علیہ السلام پریشان. جب قریب آئے، کیا ہوا؟ ابا جان ہمارے بھائی کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے، کوئی چیز بچی، یہ قمید بچا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اس قمیض کو دیکھنے لگ گئے، خون لگا ہوا تھا. دیکھتے گئے بھی قمیض تو بالکل صحیح سلامت ہے. یہ قمیض کی بھی بڑی حیرانگی، حیران کن معاملہ ہے اس قمیض کا. اس قمیض نے یہاں پر یعقوب علیہ السلام کو بتا دیا کہ یہ سارا ڈرامہ ہے. بل سولت لکم انفسکم، قمیض نے بتا دیا کیونکہ پھٹا نہیں تھا، صحیح سالم تھا.
कमीज़ ने जनाब याकूब अलैहिस्सलाम की रहनुमाई कर दी कि ये सारा ड्रामा बनाया गया है, हकीकत के साथ इसका ताल्लुक़ नहीं है। देखिए यहाँ याकूब अलैहिस्सलाम की मदद के लिए कमीज़ ने तामुन किया। आगे जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो इमरातुल अज़ीज़ वो बीबी बंद कमरों में ले गई, बाहर निकले, उस वक़्त पीछे से कमीज़ उसने पकड़ा, वो कमीज़ फट गया और घर वालों में से जिसने गवाही दी वो उसने कमीज़ की बुनियाद पे, वही कमीज़ यूसुफ अलैहिस्सलाम के बचने का सबब बन गया, वही कमीज़। और ये वही कमीज़ है यूसुफ अलैहिस्सलाम जब भाइयों के साथ सारा मामला खुल गया, इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा, ये कमीज़ ले जाओ मेरे बाप के चेहरे पे डालो, अल्लाह बिनाई वापस कर देंगे। अल्लाह अकबर, कमीज़ वही है। तो पता चला कि अल्लाह ताला किसी एक चीज़ से जब चाहे कई काम ले सकते हैं। अल्लाह अकबर। खैर, कुएं के अंदर डाला, एक काफ़िला आया, उन्होंने पानी लेने के लिए बंदा भेजा, उसने डोल फेंका, डोल के साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने जल्दी से उठा लिया, छुपा लिया, ले गए, मिस्र को जा रहे थे, वहाँ जाके बेच दिया। अजीज़ मिस्र उसको पता चला, उसने ख़रीद लिया। बड़े मन गढ़ंत बातें बयान की जाती हैं, वक़्त नहीं है वरना मैं आपके सामने उनका कुछ जिक्र करता। उसने खैर अपनी बीवी को जाके कहा इसकी इज़्ज़त कर, हम शायद इसको अपना बेटा ही बना ले, उसकी औलाद नहीं थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, अल्लाह फरमाते हमने इस तरह उनको मुकाम अता किया, जवान हो गए। जवान हुए तो इमरातुल अज़ीज़ बादशाह की बीवी वो फरेफ्ता हो गई। उसने क्या किया, उसने बंद कमरों में ले गई, गल्ला कत्ल अबवाब, अबवाब जमा है बाब, उनकी कई कमरों में अंदर बंद ले गए। तो वहाँ जाके उसने दावत दी, हई तलक काला माद अल्लाह, बीबी अल्लाह की पनाह। हदीस में आता है ना, 7 बंदे जिनको अल्लाह अपने अर्श का साया नसीब करेंगे, उन 7 बंदों में से एक वो बंदा जिसको हसब नसब वाली औरत बुराई की दावत दे, वो आगे से कहे इन्नी अखाफुल्लाह, बीबी मैं अल्लाह से डरता हूँ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते माद अल्लाह, बीबी अल्लाह की पनाह। देखो यहाँ पर कई चीज़ें मिलती हैं, बुराई के लिए कई असबाब मौजूद थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान थे, कमवारे थे, अपने इलाके से दूर थे, और अपने इलाके से बंदा दूर हो तो कहता कोई बात नहीं, कोई खुदा न खास्ता पकड़े भी गए तो कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ कौन सा किसी को जानता हूँ या मुझे कौन सा जानता है। अपने इलाके से दूर थे। तीसरी बात गुलाम थे। चौथी बात पूछने वाला कोई नहीं था, ज़हरी असबाब उसने सारे बंद कर दिए, पूछने वाला कोई नहीं था। और अगली बात यह है कि उधर से मुकम्मल तौर पे दावत दी जा रही है। उससे अगली बात यह है कि जासूसी का कोई ख़तरा नहीं था। ये सारे असबाब मौजूद थे। सारे असबाब के बावजूद भी जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा माद अल्लाह, बीबी अल्लाह की पनाह। अल्लाह अकबर। अब ये बंद कमरे में है, दोनों दौड़े, एक आगे दूसरा पीछे, दोनों दरवाजे की तरफ। लेकिन शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया की क्या ही बात है, बड़े अजीम इंसान थे। कुरान मजीद के तदब्बुर के हवाले से बड़े बड़े नुकात बयान किए। कहते देखो भाई, ये दोनों दौड़ रहे हैं, एक दौड़ रहा है रब की तरफ, दूसरा दौड़ रहा है शैतान की तरफ। दोनों दौड़ रहे हैं, एक दौड़ रहा है जन्नत की तरफ, दूसरा दौड़ रहा है जहन्नम की तरफ। अल्लाह अकबर। ये दोनों दौड़ रहे हैं, एक दौड़ रहा है गुनाह से बचने के लिए, दूसरा दौड़ रहा है गुनाह में वाक़े होने के लिए। अल्लाह की रहमत कमाल है। अब यही नुक्ता है, जब तुम गुनाह से भागो, बस भागने का आगाज तुम कर दो, रास्ते अल्लाह खोल देंगे। दरवाजे खुलते गए। जब बाहर निकले, सामने अजीज़ मिस्र खड़ा है। कहती है जो आपके अहल के बारे में, बीवी नहीं कहा, मन अरादा बिअहली का अहल, क्योंकि अहल का लफ्ज़ बोला तो ये भड़केगा कि मेरे अहल के बारे में जो ये इरादा करे। खैर, उस औरत के अहल में से एक आदमी ने गवाही दी। मुफस्सिरीन ने लिखा यह बच्चा था, हालांकि बच्चा नहीं था, कोई दलील नहीं है बच्चा होने की। एक आदमी था उसके अहल में से, उसने गवाही दी कि कुर्ता अगर पीछे से फटा है तो यूसुफ सच्चा है, औरत झूठी है, आगे से फटा है तो यूसुफ झूठे है, औरत सच्ची है। देखा तो कुर्ता पीछे से फटा हुआ था। खैर, बचाव का दरिया।
اس کو سمجھ آ گئی۔ اب عورت نے یہاں سے نا ایک نقطہ یہ بھی شیخ الاسلام نے لکھا ہے کہ دیکھو بھئی عورت کے دل میں پھر بھی محبت تو تھی، کیوں؟ یہ نہیں کہا کہ قتل کر دو، یہ نہیں کہا قتل کر دو، یہ بھی نہیں کہا کہ اس کو علاقے سے نکال دو، کہا جیل میں بند کر دو۔ کیا مطلب؟ جائے گا دال کھائے گا جو 2-4 دن تو شاید نرم ہو جائے اور میری خواہش کو پورا کر دے۔ کہ محبت تو تھی، آپ کلی محبت کا انکار نہیں کر سکتے۔ خیر آگے بادشاہ کو سمجھ آ گئی کہ اس کا قصور ہے، اس کو کہا انا کیدہ کنہ عظیم، بی بی تمہارا مکر بڑا ہوتا ہے۔ دیکھو انا کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر کمزور قرآن نے کہا 5ویں پارے میں، اور بیویوں کا معاملہ ہے تو انا کیدہ کنہ عظیم، تمہارا مکر عظیم ہے۔ شیطان کا مکر کمزور اور بیویوں کا مکر عظیم، اس لیے اللہ تعالیٰ بیویوں کو نیک ہی رکھے۔ اگر یہ مقابلے میں آ جائے، مکر و فریب پہ آ جائے، ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، بس ان کی نیکی کی دعا ہی کرتے رہنا چاہیے۔ یوسف کو کہا یوسف آردہ نہ، مسئلہ چھوڑ دے، کسی کے سامنے ذکر نہ کرنا۔ خیر آگے وہ بیویوں کا معاملہ، یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے۔ جیل میں ان کے پاس 2 آدمی ہے کہ ہمیں خواب آیا ہے۔ ایک نے کہا کہ میں جو ہے نا سر پہ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، اوپر سے پرندے کھا لے، تاکل الطیر من۔ دوسرے کو خواب ہے کہ میں نچوڑ رہا ہوں جوس سے شربت، اور میں جو ہے نا وہ بادشاہ کو پلا رہا ہوں۔ تو ان کو دعوت توحید پیش کی۔ دعوت توحید پیش کرنے کے بعد ان کو ان کی خواب کی تعبیر بتائی۔ یہاں سے یوسف علیہ السلام کا طریقہ یہ بھی سمجھ آیا کہ انسان کو جہاں بھی موقع ملے، جہاں بھی موقع ملے، دین کی دعوت نہ چھوڑو، دین کی دعوت نہ چھوڑو۔ جہاں بھی موقع ملے آپ کو، آپ بات چھیڑ دیں، بات کر دیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، وہ مشرک اپنے جو نا مطلب پیروں بزرگوں کی باتیں کرتے جاتے ہیں، وہ تھکتے نہیں۔ ہم خاموش بیٹھے سنتے ہو، کبھی اس کے منہ کو دیکھتے ہیں، کبھی اس کو، بولو تو صحیح، شرک کے گڑھ میں دلدل میں بولو تو صحیح، زبان تو کھولو، مدد اللہ کرے گا، اللہ اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر بھی دعوت کو نہیں چھوڑا۔ آگے بادشاہ کو خواب آیا، یہاں سے انشاءاللہ کل شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور